नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नए साल 2023 आप सभी को मुबारक। इस नए साल में आप तमाम नाजरीन के लिए और पूरी दुनिया के लिए नेक ख्वाहिशात, बेहतर सेहत और बेहतर ज़िंदगी के लिए मैं दुआगो हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। नए साल की तकरीबात पर रहनुमा खतूत जारी करने के बाद कर्नाटक हुकूमत ने अब बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायतें जारी की है। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई हुकूमत ने ज़्यादा खतरे वाले ममालिक से आने वाले शहरियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन लाजमी करार दिया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, जनूबी कोरिया और सिंगापुर से आने वाले मुसाफिर में बुखार, खांसी, नज़ला, जिस्म में दर्द, सर दर्द, जायके की कमी हो और सांस लेने में दुश्वारी जैसी कोरोना की अलामत पाई जाती है तो इन्हें फौरी तौर पर अलग थलग कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें 7 दिन तक जेर निगरानी रखा जाएगा। हुकूमत ने कहा है कि मुतासरा अफराद का इलाज प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा। रहनुमा खतूत के मुताबिक हर मुसाफिर को RT-PCR की मनफी रिपोर्ट दिखाने के बाद ही हवाई अड्डे से बाहर जाने की इजाजत होगी। हिंदुस्तान ने नए साल का आगाज उल्टी गिनती की तकरीबात और आतिशबाजी के साथ किया। हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में पुलिस ने किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर कड़ी नज़र रखते हुए और नए साल की तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। दिल्ली में लोग बड़ी तादाद में इंडिया गेट पर नए साल का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। कौमी दारकूमत के मुख्तलिफ हिस्सों में पब्स और क्लबों में खुसूसी पार्टियों का अहतमाम किया गया था। ख्वाबों के शहर मुंबई में चट्टानों पर जोश खरोश था, जहाँ लोग पबों में मौसीकी के पुरजोश अंदाज में झूम रहे थे। नए साल का जश्न मनाने के लिए मुंबई में मेरिन ड्राइव पर भीड़ जमा थी। गोवा में रंग बिरंगी रोशनियों से साहिलों को मुनव्वर कर दिया गया था। होटलों और रिजॉर्ट्स में डीजे पार्टियों का अहतमाम किया गया था। तकरीबन तमाम बड़े कैसीनो, रेस्टोरेंट्स और बार्स ने नए साल का जश्न मनाने के लिए मौसीकी के प्रोग्राम और दीगर खुसूसी तकरीबात का अहतमाम किया था। कोची ने फोर्ट कोची में मेगा कोचीन कार्निवल के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। उत्तराखंड के मसूरी में लोगों ने शानदार रोशनियों, मौसीकी और रक्स के साथ नए साल की आमद का जश्न मनाया। इसी तरह रियासत तेलंगाना में भी नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल के इस्तकबाल में खुशियां मना रहे दिल्ली और आसपास के लोगों की खुशियां उस वक्त खौफ में बदल गई जब रात को ज़लज़ले के बाद ज़मीन थरथराने लगी। नए साल के पहले ही दिन इतवार को देर रात दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ज़लज़ले से किसी जान और माल के नुकसान की जानकारी नहीं दी। ज़लज़ले की शिद्दत 3.8 दर्ज की गई है। हरियाणा में रात 1:19 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक झज्जर कावेरी ज़लज़ले का मरकज रहा और इसकी शिद्दत 3.8 रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 2023 बहुत अच्छा गुजरे। ये उम्मीद, खुशी और ढेरों कामयाबियों से भरा हो। सबको शानदार सेहत अता फरमाए। उन्होंने तमाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। दूसरी तरफ सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी नए साल के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। अपने मुबारकबादी पैगाम में उन्होंने कहा कि नए साल की सुबह नई तौनाई के साथ हमारी जिंदगियों में नई खुशियां, अहदाफ, तहरीक और अजीम कामयाबियां लेकर आए। नायब सदर जगदीप धनखड़ नए साल के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की। नायब सदर के सेक्रेटरी ने धनखड़ के हवाले से कहा, नए साल 2023 का खैर मकदम करते हुए मैं अपने हमवतनों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हम वतनों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पर अपने दौरे भारत से मुतालिक एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, उम्मीद है कि 2023 में हर गली, हर गांव, हर शहर में मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी। सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। रियासत उत्तराखंड के बलवानी जिले के इलाके बनफुलपुरे में हाईकोर्ट के एक हुक्म पर रेलवे की अराजी से मुबैना नाजायज कब्जों को हटाया जा रहा है, जिसके बाद हजारों अफराद बिलखुसूस मुसलमानों ने जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने RSS के कारकुन की दरख्वास्त मफाद आमा पर रेलवे की अराजी पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने का हुक्म जारी किया। इससे कबल मुकामी अफराद को जगह खाली करने के लिए नोटिस दी गई। बताया गया है कि रेलवे की तकरीबन 29 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया था। मुकामी अफराद ने कहा कि इस कार्रवाई की वजह से वो बेघर हो जाएंगे और इनके स्कूल जाने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों के बशमूल अवाम की बड़ी तादाद इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। इस इलाके में हजारों खानदान कई दहों से रहते हैं। इन अफराद का कहना है कि अगर हमारे घर मुनहदिम कर दिए गए तो हम अपने खानदानों के साथ शदीद सर्दी के मौसम में कहाँ जाएंगे। एक नौजवान लड़की ने कहा कि हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो लेकिन क्या वो इसमें संजीदा नहीं है? अगर हमारे घर गिराए गए, स्कूल गिराए गए तो हम कहाँ जाएंगे?
NIA نے سال 2022 میں اب تک کے ریکارڈ 73 کیسز درج کیے اور وہ دہشت گرد نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ایک جامع انداز میں کام کر رہے ہیں۔ NIA کے عہدیداروں نے بتایا کہ ایجنسی گینگسٹر گولڈی برار کو ملک واپس لانے کے لیے کام کر رہی ہے، جو پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل کا اصل ملزم ہے۔ حال ہی میں امریکہ میں اسے حراست میں لینے کی اطلاعات آئی تھی، لیکن ایجنسی کے ذرائع نے بتایا کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف انٹرپول کا وارنٹ ابھی بھی کارکرد ہے اور کینیڈا میں اس کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے 2022 کے آخری دن ایک مرتبہ پھر پریس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے صحافیوں سے خطاب کیا اور ان کے کئی سوالوں کے جوابات دیے۔ واضح کہ جب سے وہ یاترا شروع کیے ہیں، ان کی 9ویں پریس کانفرنس ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر بھی پیش کیا اور اس دوران متعدد موضوعات پر کھل کر گفتگو کی۔ ان موضوعات میں قومی سلامتی، تعلیمی پالیسی، اپوزیشن کا اتحاد، مہنگائی اور بے روزگاری شامل تھے۔ راہل نے BJP اور RSS کی جانب سے کی جانے والی تنقیدوں کا بھی کھل کر جواب دیا اور کہا کہ وہ جتنی تنقید کرتے ہیں میں اتنا ہی بہتر ہوتا جا رہا ہوں۔ BJP کی تنقید مجھے حوصلہ دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، اس لیے کم از کم اس معاملے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی تنقیدیں کریں گے مجھ میں اتنی ہی بہتری آتی جائے گی۔ کانگریس پارٹی کے نوجوان لیڈر کنہیا کمار، جو عام طور پر BJP اور وزیراعظم نریندر مودی کو تنقیدوں کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، اس مرتبہ انہوں نے وزیراعظم کے ٹرینوں میں چائے بیچنے کے دعوے پر سوال اٹھایا ہے۔ کنہیا کمار نے ایک ویڈیو جاری کر کے سوال کیا کہ اگر PM نے ٹرینوں میں چائے بیچی ہوتی تو کیا وہ دودھ کے دام بڑھاتے، کیونکہ چائے بیچنے والے کو دودھ کی اہمیت پوری طرح سے معلوم ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں ان کے دعووں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کنہیا نے مزید کہا کہ کسی نے انہیں چائے بیچتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ریلوے کو فروخت کرتے ہوئے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ توانگ میں چینی فوجیوں کے ساتھ ہندوستانی فوج کی جھڑپ پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے خاموشی توڑتے ہوئے ایک اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ITBP کے جوانوں کے ہوتے ہوئے مجھے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چین LAC پر کچھ کر سکتا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ کوئی بھی ہندوستان کی 1 انچ زمین نہیں لے سکتا۔ امت شاہ نے کہا کہ ITBP ہماری سیکورٹی فورس ہے جو انتہائی دور دراز علاقوں میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ -42 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کس قدر مضبوط حوصلے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ITBP کے جوان سرحد پر تعینات ہوتے ہیں تو کسی بھی ہندوستان کی 1 انچ زمین لینے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق چین کی کووڈ لہر کے درمیان حکام کی جانب سے اپنی سخت زیرو کووڈ پالیسی کو واپس لینے کے بعد ہفتے کی دیر رات نئے سال کے موقع پر ہزاروں افراد نے نئے سال کا جشن منانے کے لیے ووہان میں جمع ہوئے۔ نئے سال کے اس جشن میں عام شہریوں نے آسمان پر غبارے چھوڑے جب گھڑی میں 12 بج رہے تھے۔ ووہان میں روایت کے مطابق جہاں کووڈ کی کہانی شروع ہوئی تھی، یہاں پر جشن منایا گیا۔ ووہان ہائی اسکول کے ایک 17 سالہ طالب علم جس کا نام وانگ ہے، انہوں نے آدھی رات کے فوراً بعد دریا کے کنارے سے رویٹرز کو بتایا، پچھلے سال میں محسوس کرتا ہوں کہ کووڈ-19 بہت سنگین تھا اور میرے خاندان کے کچھ افراد کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے سال میں صحت مند ہو جائیں گے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد میں آج رات 12 بجتے ہی شہریوں نے نئے سال کا استقبال کیا اور جشن منایا۔ شہر حیدرآباد کے ٹینک بنڈ پر عوام کا ہجوم دیکھنے میں آیا، جہاں شہریوں نے سال 2022 کو الوداع کہتے ہوئے نئے سال کا استقبال کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ٹینک بنڈ پر سال نو کے موقع پر کیک کاٹا۔ ان کے ہمراہ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ CV آنند نے شہریوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ اور ملک کے عوام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ ریاست کے عوام کے نام اپنے پیغام میں چیف منسٹر نے کہا کہ ماضی کا جائزہ لینے اور حال کا تجزیہ کرنے کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو مزید معیاری بنا سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مستقبل کے لیے نشانے اور مقاصد طے کریں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں۔ KCR نے کہا کوئی بھی صرف اسی وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ نیک نیتی اور قوت ارادی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست تلنگانہ ملک کے لیے ایک مثالی ریاست بن گئی اور کئی دشواریوں، رکاوٹوں اور امتیازی سلوک کا سامنا کرنے کے باوجود اس نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ مہندر ریڈی وظیفے پر سبکدوش ہو گئے۔ ان کی جگہ انجنی کمار نے ریاست کے نئے DGP کے طور پر اپنی اضافی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ نئے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ تلنگانہ پولیس اکیڈمی میں مہندر ریڈی کے اعزاز میں ایک شاندار وداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ پولیس ملازمین موجود تھے۔
وداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہندر ریڈی نے کہا کہ وہ گزشتہ 36 سالوں سے محکمہ پولیس میں بحیثیت کارکن خدمات انجام دے رہے تھے اور انہوں نے محکمے میں اپنے کام کے ذریعے عزت حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ریٹائرمنٹ پریڈ نے انہیں متاثر کیا ہے۔ انہوں نے انجنی کمار کو مبارکباد پیش کی جنہیں DGP کی زائد ذمہ داری دی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم نے ریاست کے سرکاری اسکولز میں زیر تعلیم 10ویں جماعت کے طلباء کو 8 جنوری سے ہر اتوار کو خصوصی امتحانات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ 10ویں جماعت میں زیر تعلیم طلباء کو سالانہ امتحانات کی تیاری کرنے میں مدد حاصل ہو سکے اور وہ بہتر سے بہتر مظاہرہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ریاستی کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے ڈائریکٹر رادھا ریڈی نے ریاست کے تمام DEOs کو احکامات جاری کیے ہیں۔ دیوندر سنگھ چوہان نے تلنگانہ کے رچا کنڈا کے نئے پولیس کمشنر کے طور پر ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ 2 دن پہلے ہی حکومت نے بعض IPS عہدیداروں کے تبادلے کیے تھے۔ مہیش بھگوت جو اب تک کمشنر پولیس رچا کنڈا تھے، انہیں آج دیوندر سنگھ چوہان کو ذمہ داری سونپ دی ہے۔ بھگت رچا کنڈا کمشنریٹ کے قیام کے بعد سے ہی کمشنر پولیس تھے۔ شہر حیدرآباد اب رہائشی مکانات کے معاملے میں مہنگا ترین شہر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں ممبئی مکانات خریدنے کے معاملے میں سب سے مہنگا شہر ہے، جبکہ حیدرآباد بھی اب ممبئی کی طرح مہنگا ہو گیا اور مکانات اور رہائش کی قیمتوں کے معاملے میں سارے ملک میں حیدرآباد دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ مکانات کی قیمتوں کے معاملے میں حیدرآباد نے دہلی کو تیسرے مقام پر ڈھکیل دیا ہے۔ نائٹ اینڈ فرینک کی رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اپنی سالانہ رپورٹ میں نائٹ اینڈ فرینک نے واضح کیا کہ حیدرآباد میں مکان خریدنے کی عوام کی صلاحیت میں کمی آئی ہے۔ 2021 میں عوام کا ایک خاطر خواہ طبقہ مکان خریدی کی اہلیت رکھتا تھا، تاہم اس سال اس میں گراوٹ آئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ مکان کی خریدی کے لیے قرض کے لیے سود کی شرحوں میں اضافے کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ رہائشی مکانات و فلیٹس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بھی عوام ان کی خریدی کرنے کے موقف میں نہیں ہے۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کی صورتحال سے قبل مکانات کی خریدی کی جو صورتحال تھی، موجودہ صورتحال اس سے بھی بہتر ہی ہے۔ 2011 میں مکان خریدی کی عوامی صلاحیت 53% تک پہنچ گئی تھی، جو 2019 تک کم ہوتے ہوئے 30% تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد سال 2020 میں کورونا کی وجہ سے صورتحال بھی ابتر ہو گئی تھی۔ 2021 میں یہ شرح 28% تک بحال ہوئی تھی۔ فی الحال یہ شرح اب مزید بڑھی ہے اور 30% تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت آندھرا پردیش نے جماعت ہشتم یعنی 8ویں کی نصاب کی کتاب میں فاطمہ شیخ کی خدمات پر ایک سبق کا متعارف کرایا ہے۔ فاطمہ شیخ ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون ٹیچر تھی اور وہ انڈیا کی عظیم سماجی اور ماہر تعلیم بھی تھی۔ فاطمہ شیخ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جیوتی راؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کو پناہ دی تھی۔ اس ممتاز سماجی جوڑے نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کیا تھا۔ حکومت آندھرا پردیش نے ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون ٹیچر فاطمہ شیخ کی خدمات پر نصاب کتب میں ایک سبق کو متعارف کرایا ہے۔